السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ کھولتے ہیں اپنی کتاب شرح جامی صفحہ نمبر 13۔ پہلے کتاب کی عبارت پڑھتے ہیں، اس کے بعد مطلب سمجھتے ہیں۔ تو آپ لوگ تیار ہیں؟ جی شروع ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا يتأتى أي لا يحصل ذلك أي الكلام إلا في ضمن اسمين أحدهما مسند والآخر مسند إليه أو في ضمن اسم مسند إليه وفعل مسند وفي بعض النسخ أو في فعل واسم وإن التركيب الثنائي العقلي بين الأقسام الثلاثة يرتقي إلى 6 أقسام 3 منها من جنس واحد اسم واسم فعل وفعل حرف وحرف و3 منها من جنسين اسم وفعل اسم وحرف فعل وحرف ومن البين أن الكلام لا يحصل بدون الإسناد والإسناد لا بد له من مسند ومسند إليه وهما لا يتحققان إلا في اسمين أو اسم وفعل أما الأقسام الأربعة الباقية ففي الحرف والحرف كلاهما مفقودان وفي الفعل والفعل وفي الفعل والحرف المسند إليه مفقود وفي الاسم والحرف أحدهما مفقود فإن الاسم إن كان مسندا فالمسند إليه مفقود وإن كان مسندا إليه فالمسند مفقود ونحو يا زيد تقديره أدعو زيدا فلم يكن من تركيب الحرف والاسم بل من تركيب الفعل والاسم الذي هو المنوي في أدعو وهو أنا۔ پیارے بچوں، آپ نے عبارت سنی۔ عبارت میں صاحب شرح جامی صاحب کافیہ کی تشریح، عبارت کی تشریح کریں گے۔ صاحب کافیہ فرماتے ہیں ولا يتأتى ذلك الا في اسم وفعل، یعنی کلام کا حصول نہیں ہوتا ہے مگر ایک اسم اور فعل میں۔ کیوں؟ یعنی کلام کا حصول اسم اور فعل دونوں کے مجموعہ سے حاصل ہوگا۔ جب کلام کا حصول دونوں کے مجموعہ سے ہوگا تو کلام کے تحقق کے لیے ضروری ہے ایک اسم اور ایک فعل کا ہونا یا 2 اسموں کا ہونا۔ معاملہ یہ ہے بچوں، آپ نے اس سے پہلے کلام کی تعریف پڑھی تھی، تو کلام کی تعریف میں آپ نے پڑھا تھا ما تضمن کلمتین بالاسناد۔ کلام وہ لفظ ہے جو 2 کلموں کو متضمن ہو، جس میں 2 کلمے پائے جاتے ہوں اسناد کے ساتھ۔ تضمن کیسا ہونا چاہیے؟ اسناد کے ذریعے سے، اسناد کے ساتھ۔ پیارے بچوں، کلام کا تحقق بغیر اسناد کے نہیں ہو سکتا، اور آپ جانتے ہیں اسناد یہ مسند اور مسند الیہ کے مابین کی ایک نسبت کا نام ہے۔ تو مابین کی نسبت کا تحقق تو تبھی ہوگا جب کہ مسند اور مسند الیہ کا تحقق ہو جائے، اور مسند اور مسند الیہ اسی وقت پائے جا سکتے ہیں جب کہ
ایک دونوں اسموں سے ترکیب ہو کہ ایک اسم مسند الیہ بن جائے اور دوسرا اسم مسند بن جائے، یا ایک اسم اور ایک فعل سے ترکیب ہو وہیں طور کہ وہ اسم مسند الیہ بن جائے اور فعل مسند بن جائے۔ تو یہ دو صورتیں ایسی ہیں کہ ان دو صورتوں میں کلام کا تحقق ہوگا کہ یا تو دونوں اسم ہوں، اسم سے ترکیب، دو اسموں سے ترکیب ہو جائے کہ ایک مسند الیہ اور دوسرا مسند بن جائے، یا ایک فعل اور دوسرے اسم سے ترکیب ہو جائے کہ ایک وہ فعل مسند بن جائے اور اسم مسند الیہ بن جائے۔ ان دو صورتوں کے علاوہ کسی تیسری یا کسی اس سے علاوہ کسی اور صورت میں کلام کا تحقق نہیں ہو سکتا۔ تو کلام کے تحقق کے لیے ضروری ہے کہ یا تو دو اسم ہوں یا ایک اسم اور ایک فعل ہو، یہی ہونا ضروری ہے کلام کے تحقق کے لیے۔ ورنہ تو آپ اگر غور کریں تو دو کلموں سے جب ترکیب ہوگی نا، تو دو کلمے تو آپ جان چکے ہیں کلمے کی کتنی قسمیں، 3، اسم فعل حرف، اور دو کلموں سے جب ترکیب ہوگی تو تینوں میں سے ہر ایک کو یا تو دو کلمے ایسے ہوں گے کہ ایک ہی جنس کے ہوں، مثلا دو اسم ہوں، دو فعل ہوں، دو حرف ہوں۔ تو ایک ترکیب ثنائی اس طور سے بھی ہو سکتی ہے، اور یہ ترکیب اس طور سے ہوگی کہ یہ الگ الگ جنس سے ہوں، مثلا ہم کہیں کہ ایک اسم ہو تو ایک فعل ہو، ایک اسم ہو تو دوسرا حرف ہو، ایک فعل ہو تو دوسرا حرف ہو۔ تو 3 صورتیں یہ ہو سکتی ہیں۔ 3 صورتیں ترکیب ثنائی کی تھیں، یعنی دو کلموں کو مرکب کرنے کی 3 صورتیں تو ایسی تھیں کہ جو تینوں جہاں پر ترکیب ایک ہی جنس کے دو کلموں سے ہو رہی تھی، یعنی دو اسموں سے، دو فعلوں سے، دو حرفوں سے، تو 3 صورتیں ہو گئیں۔ اور 3 صورتیں وہ تھیں کہ جہاں پر ترکیب الگ الگ جنس کے کلموں سے ہو رہی تھی کہ ایک اسم اور دوسرا فعل، ایک اسم دوسرا حرف، ایک فعل دوسرا حرف۔ اب پیارے بچوں، ان 6 صورتوں میں عقلی کل کتنی صورتیں نکل آئیں ترکیب ثنائی کی؟ 6 صورتیں۔ ان 6 صورتوں میں غور کر لیجئے کہ کس جگہ پر اسناد کا تحقق ہو رہا ہے، یعنی مسند اور مسند الیہ کس جگہ پر پایا جا رہا ہے۔ تو جن صورتوں میں مسند اور مسند الیہ پائے جاتے ہوں گے تو وہیں پر اسناد ہوگی، اور اسناد جہاں پر ہوگی دو کلموں کے درمیان تبھی کلام کا تحقق ہوگا۔ تو اب ان صورتوں میں آپ غور کر لیجئے کہ کہاں کہاں اسناد کا تحقق ہو رہا ہے۔ تو یاد رہے، جب دو اسموں سے ترکیب ہوگی تو ان دو اسموں میں ایک اسم تو مسند الیہ بن جائے گا اور دوسرا مسند بن جائے گا۔ تو یہاں پر تو مسند اور مسند الیہ دونوں پا لیے گئے، اسناد کا تحقق ہو گیا، اس لیے یہ کلام ہو جائے گا۔ یہ ایک صورت ہوگی ترکیب کلام کے حاصل ہونے کی۔ اور دوسری صورت اسی میں مطلب دونوں کلمے ایک جنس سے ہوں، تو دوسری صورت یہ تھی کہ دو فعل ہوں۔ ظاہر بات ہے دونوں اگر فعل ہوں گے تو مسند تو ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ فعل مسند ہو سکتا ہے لیکن مسند الیہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر دونوں فعل ہیں تو مسند کا تو حصول ہوگا لیکن مسند الیہ کا حصول نہیں ہوگا، اور مسند کا حصول ہو مسند الیہ کا حصول نہ ہو تو اسناد کا تحقق نہیں ہو سکتا، اور اسناد کے بغیر کلام کا تحقق نہیں ہو سکتا، اس لیے یہاں پر بھی کلام کا تحقق نہیں ہو سکتا۔ اور ایک ہی جنس سے ترکیب کی تیسری صورت تھی دو حرفوں سے ترکیب ہو۔ پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں کہ حرف تو نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ ہوتا ہے۔ تو اب اگر دو حرفوں سے ترکیب ہوگی تو اب ایسی صورت میں نہ مسند پایا جائے گا نہ مسند الیہ، تو اسناد کا تحقق ہرگز نہ ہوگا، اور اسناد کے بغیر کلام کا حصول نہیں ہوتا۔ اس لیے دو حرفوں سے اگر ترکیب ہو تو اس صورت میں کلام کا حصول نہیں ہوگا۔ خلاصہ یہ نکلا کہ اگر ایک ہی جنس کے دو کلموں سے اگر ترکیب ہو تو 3 صورتوں میں سے جو ایک صورت ہے یعنی دو اسموں سے ترکیب ہو تو اس صورت میں کلام کا حصول ہوا۔ تو ایک صورت میں کلام کا حصول ہوا ان 3 میں سے۔ اچھا، 3 صورتیں اور دوسری تھیں کہ الگ الگ جنس سے ترکیب ہو، مثال کے طور پر ایک اسم اور ایک فعل سے ترکیب ہو۔ تو اب ایک اسم اور ایک فعل سے جہاں پر ترکیب ہوگی تو وہاں پر
فعل تو مسند بن جائے گا اور اسم مسند الیہ بن جائے گا، تو مسند و مسند الیہ دونوں کا تحقق ہو جائے گا، لہذا ان دونوں کے مابین نسبت یعنی اسناد کا بھی تحقق ہوگا، اور اسناد جہاں پر حاصل ہو جائے دو کلموں کے تضمن میں، تو وہ تضمن جہاں اسناد کے ساتھ حاصل ہو جائے تو وہاں پر کلام کا تحقق ہو جائے گا۔ تو الگ الگ جنس سے ترکیب اگر ہو تو اسم و فعل سے ترکیب ہو تو اس صورت میں کلام کا تحقق ہو گیا۔ تو اب تک پیارے بچوں دو صورتوں میں کلام کا تحقق ہو چکا ہے، اب تیسری صورت کی طرف ہم بڑھتے ہیں، مطلب اس کی الگ الگ جنس سے ترکیب اگر ہو تو اس کی دوسری صورت کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اسم اور حرف سے ترکیب ہو جائے، اس سے اسم اور حرف سے، اگر اسم اور حرف سے ترکیب ہوگی پیارے بچوں تو آپ جانتے ہیں کہ حرف نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ ہوتا ہے، وہ تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ اب بچہ صرف اکیلا اسم، اب وہ اکیلا اسم ہے، اگر اس کو مسند الیہ آپ بنا دیں گے تو مسند نہیں ہوگا، تو وہاں پر مسند مفقود ہو جائے گا، اور اگر اسے مسند بنا دیں گے تو مسند الیہ مفقود ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہاں پر بھی یا تو صرف مسند ہوگا یا صرف مسند الیہ ہوگا، یہاں پر بھی اسناد کا تحقق نہیں ہو سکتا، اس لیے کلام کا حصول اس صورت میں بھی نہیں ہوگا۔ اور ایک چھٹی صورت یا الگ الگ جنس سے ترکیب کی تیسری صورت یہ تھی ایک فعل اور ایک حرف سے ترکیب ہو جائے، تو فعل اور حرف سے اگر ترکیب ہو گئی بچوں تو اب ایسی صورت میں فعل تو مسند ہو جائے گا، وہ تو مسند الیہ تو نہیں ہو سکتا لیکن فعل مسند تو ہو جائے گا، تو مسند کا تو حصول ہو گیا، اور حرف نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ ہوتا ہے، تو اب ایسی صورت میں فعل و حرف سے اگر ترکیب ہوئی ہے تو مسند کا تو حصول ہوگا لیکن مسند الیہ کا حصول نہیں ہو سکتا۔ اور جب مسند اور مسند الیہ دونوں کا، جہاں پر مسند الیہ کا حصول نہیں ہو سکتا اور کلام کے حصول کے لیے کیا ضروری تھا کہ مسند اور مسند الیہ دونوں ہوں، تو اب ایسی صورت میں بھی کلام حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو عقلی ترکیب ثنائی کی صورتیں ہم نے 6 بتائیں، ان 6 میں سے صرف 2 صورتوں میں کلام کا حصول ہوگا اور باقی 4 صورتوں میں کلام کا حصول نہیں ہو سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کلام کے لیے ضروری ہے اسناد ہو، اور اسناد تبھی ہو سکتی ہے جبکہ مسند اور مسند الیہ دونوں ہوں، اور مسند اور مسند الیہ کا تحقق صرف 2 صورتوں میں ہو رہا ہے، 2 کے علاوہ کسی اور صورت میں نہیں ہو رہا ہے۔ تو پیارے بچوں سمجھ میں آ گئی بات؟ ترجمہ کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں صاحب کافیہ ولا یتعطا، لا یتعطا کی ضمیر کا مرجع کو، لا یتعطا کا معنی کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں دیکھیے تعطا، یتعطا کا معنی ہوتا ہے آنا، جو کہ ذوالاجسام کے اوصاف سے ہے، حالانکہ کلام ذوالاجسام نہیں ہے، تو پھر لا یتعطا کا پھر معنی کیا ہوگا؟ تو صاحب شرح جامی تفصیل کرتے ہیں، اس کی تفسیر کرتے ہیں، فرماتے ہیں اے لا یحصل، لا یتعطا کا معنی لا یحصل ہے یہاں پر، اور حصول اور عدم حصول یہ غیر ذویل اجسام کے اوصاف بھی ہیں، تو معنی ہوگا کہ وہ حاصل نہیں ہوگا۔ ذالکہ سے اشارہ کس کی طرف ہے؟ کلام کی جانب۔ کس کی جانب اشارہ ہے؟ کلام کی جانب۔ کلام حاصل نہیں ہوگا مگر مگر فی اسمین، مگر 2 اسموں میں، کلام 2 اسموں میں حاصل ہوگا۔ اگر کسی نے کہا زید عمر، 2 اسم ہوگا، 2 اسموں میں کلام حاصل ہو گیا؟ نہیں، بلکہ فی اسمین سے مراد ہے ایسے 2 اسموں کے بیچ اور ایسے 2 اسموں کے ضمن میں جن میں سے ایک مسند ہو دوسرا مسند الیہ ہو۔ اس لیے صاحب شرح جامی فرماتے ہیں الا فی اسمین، بیچ میں نکالتے ہیں فی ضمن اسمین، 2 اسموں کے ضمن میں، احدہما مسند والآخر مسند الیہ، جن میں سے جو 2 اسموں میں سے ایک مسند ہو اور دوسرا مسند الیہ ہو، او فی ضمن اسم و فعل، یا ایک اسم اور ایک فعل کے ضمن میں، اسم اگر ہوگا تو وہ مسند الیہ ہوگا، وہ فعل اور فعل جو ہوگا وہ مسند ہوگا۔ یہاں پر صاحب کافیہ نے فی ضمن اسم و فعل کہا، یعنی اسم کو مقدم کر کے،
کیونکہ وہ مسند الیہ ہوتا ہے، وہ عمدہ واقع ہوتا ہے اور اس کو شرافت حاصل ہے فعل پر، اس لیے مصنف نے اسم کو مقدم کر کے کہہ دیا۔ لیکن بعض نسخوں میں فی فعل و اسم بھی موجود ہے، قافیہ کے بعض نسخوں میں کیا ہے؟ فی فعل و اسم، یعنی فعل کو مقدم کر کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر اس سے مقصود یہی ہے نا کہ اگر دو اسموں کے ضمن میں اگر کلام حاصل ہو تو وہ تو جملہ اسمیہ ہو جائے گا، اور اگر ایک اسم اور ایک فعل کے درمیان اگر ضمن میں اگر کلام حاصل ہو تو یہ جملہ فعلیہ ہوگا۔ جب جملہ فعلیہ ہے تو اب ایسی صورت میں یہ جملہ فعلیہ کے لحاظ کرتے ہوئے بعض نسخوں میں فعل کو مقدم کر دیا گیا ہے۔ اسی کو صاحب شرح جامی فرماتے ہیں وہ فی بعض النسخ، بعض نسخے قافیہ کے بعض نسخوں میں کیا ہے؟ او فی فعل و اسم، یعنی فعل کو مقدم کر کے۔ بہرحال صاحب قافیہ نے کہا کہ کلام کا حصول نہیں ہوگا مگر دو اسموں کے ضمن میں یا ایک اسم اور ایک فعل کے ضمن میں، یعنی دو ہی صورتوں کو صاحب قافیہ نے حصول کلام کے لیے متعین کیا۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس کی وجہ بتا رہے ہیں، فرماتے ہیں فَإِنَّ التَّرْكِيبَ الثُّنَائِيَّ الْعَقْلِي، کیونکہ دو کلموں سے ترکیب جو عقلی ترکیب جو ہوگی اقسام ثلاثہ کے درمیان، یعنی اسم فعل حرف کے درمیان ترکیب ثنائی عقلی جو ہوگی، یرتقی الی ستۃ اقسام، کہاں تک پہنچے گی؟ 6 اقسام تک۔ ثلاثۃ منہا، 3 ان میں سے قسمیں من جنس واحد، ایک ہی جنس سے ہوں گی، یعنی 3 ترکیب ثنائی عقلی کی 3 جو قسمیں ہوں گی وہ یہ ہوں گی کہ دونوں کلمے ایک ہی جنس سے ہوں اور دو ایک جنس کے کلموں سے وہاں پر ترکیب ہو، مثلا اسم اور اسم سے ترکیب ہو، فعل اور فعل سے ترکیب ہو، حرف اور حرف سے ترکیب ہو۔ وثلاثۃ منہا من جنسین، اور 3 قسمیں ایسی ہوں گی کہ جو الگ الگ جنسوں سے مرکب ہوں گی، یعنی ایک اسم اور ایک فعل سے مرکب ہوگا، ایک اسم اور ایک حرف سے مرکب، اور ایک فعل اور ایک حرف سے مرکب۔ تو کل کتنی قسمیں ہو گئیں ترکیب ثنائی عقلی کی؟ 6 قسمیں۔ صاحب شرح جامی فرماتے ہیں کہ جو صاحب قافیہ نے 2 کے اندر بتایا نا کہ کلام کا حصول صرف 2 میں ہوگا، اس کی وجہ بتا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وَمِنَ الْبَيِّنِ، اور بالکل بات یہ ظاہر ہے، ان الکلام لا يحصل بدون الاسناد، کہ کلام کا حصول اسناد کے بغیر نہیں ہوتا ہے۔ والاسناد لا بد له من مسند و مسند الیہ، اور اسناد وہ تو مسند و مسند الیہ کے درمیان ایک نسبت کا نام ہے، اور نسبت کا تحقق تبھی ہوگا جبکہ اس کے طرفین کا تحقق ہو جائے۔ لہذا اسناد کے لیے ضروری ہے مسند اور مسند الیہ کا ہونا۔ وہما لا یتحققان، اور مسند اور مسند الیہ متحقق نہیں ہوں گے الا فی اسمین، مگر 2 اسموں میں، یعنی جہاں پر ترکیب 2 اسموں سے ہو تبھی ایک مسند ہو جائے گا دوسرا مسند الیہ ہو جائے گا، تب دونوں کا حصول ہوا۔ اور اسم و فعل، یا ترکیب کس سے ہو؟ اسم اور فعل سے ہو، تو ایک اسم اور ایک فعل کے اندر مسند و مسند الیہ کا تحقق ہوگا، تو صرف 2 ہی صورتوں میں ہوگا۔ باقی 6 اقسام میں سے 2 صورتوں میں تو مسند و مسند الیہ کا تحقق ہوا، باقی جو 4 اقسام بچے تو ان میں دونوں کا تحقق نہیں ہو پائے گا۔ فرماتے ہیں اما الاقسام الاربعہ الباقیہ، رہی باقی 4 اقسام، ففی الحرف والحرف، تو حرف و حرف سے ترکیب ہو یعنی دونوں ایک جنس سے، تو اس صورت میں کلاہما مفقودان، مسند بھی مفقود ہے اور مسند الیہ بھی مفقود ہے۔ وفی الفعل والفعل، اور جہاں پر فعل سے ترکیب ہو یعنی 2 فعلوں سے ترکیب ہو، تو فرماتے ہیں فعل 2 فعلوں سے ترکیب ہو تو وہاں پر فعل تو مسند تو ہوگا، مسند الیہ تو ہو نہیں سکتا فعل، تو وہاں پر مسند موجود ہو جائے گا لیکن مسند الیہ مفقود رہے گا۔ وفی الفعل والحرف، اور یا ترکیب فعل اور حرف سے ہو تو فعل اور حرف سے ہونے کی صورت میں حرف تو نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ ہوتا ہے، اور فعل کیا ہوتا ہے؟ صرف مسند ہوتا ہے، تو اس صورت میں بھی کیا ہوگا؟ مسند مفقود ہو جائے گا، مسند الیہ مفقود، مسند تو پایا جائے گا لیکن مسند الیہ مفقود ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں تو فعل سے ترکیب ہو اور فعل اور حرف سے ترکیب ہو تو ان دونوں صورتوں میں المسند الیہ مفقود، مسند الیہ کیا ہے؟ مفقود ہے۔ وفی الاسم،
والحرف، اور اگر ترکیب اسم اور حرف سے ہو جائے تو ایسی صورت میں یا تو مسند مفقود ہوگا یا مسند الیہ، کیونکہ حرف تو نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ، بچا اسم، تو وہ اسم اگر اس کو آپ مسند الیہ بنا دیں گے تو مسند مفقود، مسند بنا دیں گے تو مسند الیہ مفقود۔ وہی کہہ رہے ہیں اگر اسم و حرف میں اگر ہو ترکیب، اسم اور حرف کی ترکیب، تو اس صورت میں احدہما مسند اور مسند الیہ میں سے کوئی ایک مفقود ہوگا، مفقودن، کوئی ایک مفقود ہے۔ فإن الاسم ان کان مسندا، کیونکہ اگر اس صورت میں اسم مسند ہو فالمسند الیہ مفقود، تو مسند الیہ مفقود ہو جائے گا۔ وإن کان مسندا الیہ، اور اگر اسم یہ مسند الیہ بن جائے فالمسند مفقود، تو ایسی صورت میں مسند مفقود ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بہرحال کلام کے تحصل کے لیے کیا ضروری ہے؟ اسناد، اور اسناد کا تحقق کب ہوگا؟ جبکہ دو اسموں سے ترکیب ہو یا ایک اسم اور ایک فعل سے ترکیب ہو، تبھی کلام کا حصول ہو سکتا ہے، انہی کے ضمن میں کلام کا حصول ہوگا۔ اب ایک اعتراض ہو سکتا ہے، آپ نے کہا کہ کلام کے حصول کے لیے دو اسم چاہیے، یا تو ایک اسم اور ایک فعل چاہیے۔ حالانکہ ہم آپ کو ایک ایسی مثال دکھاتے ہیں جہاں پر ایک اسم اور ایک حرف ہے اور اس کو سب کلام کہتے ہیں، کسی کا اختلاف نہیں ہے اس کے کلام ہونے میں۔ تو آپ کا یہ کہنا کہ کلام کے تحقق کے لیے دو اسم چاہیے، یا تو ایک اسم اور ایک فعل چاہیے، حرف اگر ہو اور اسم ہو تو اس صورت میں کلام کا حصول نہیں ہوگا، آپ کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ بلکہ ہم دکھاتے ہیں مثال میں کہ حرف ہے اور اسم ہے اور کلام کا حصول ہو گیا ہے۔ جیسے یا زیدو، کیا کہا جائے؟ یا زیدو، تو یا زیدو میں یا حرف ندا ہے، حرف ہے، اور زید اسم ہے، یہاں پر حرف اور اسم سے ترکیب ہوئی، یہ کلام بن گیا، اور کوئی اس میں اختلاف نہیں کرتا ہے کہ یہ کلام ہے کہ کلام نہیں ہے، کوئی نہیں کہتا اس کا قائل کوئی نہیں ہے، بلکہ ہر ایک اس کو کلام مانتا ہے۔ تو یہاں پر ایک حرف اور ایک اسم سے ترکیب ہونے کی صورت میں کلام کا حصول ہو گیا، تو صاحب قافیہ نے تو اس کا انکار کیا تھا۔ اعتراض سمجھ میں آ گیا؟ جواب صاحب شرح جامی دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یا زیدو میں بھی اگر آپ غور کریں تو یہاں پر بھی حرف اور اسم سے ترکیب نہیں ہے، بلکہ یہاں پر فعل اور اسم سے ترکیب ہے۔ وہ کیسے کہ اصل معاملہ کیا ہے؟ یا زیدو میں یا حرف ندا ہے اور زید منادا ہے، تو یا حرف ندا جو ہوتا ہے وہ ادعو کی تقدیر سے ہوتا ہے۔ کس کی تقدیر پہ ہوتا ہے؟ ادعو کی تقدیر پہ، یعنی یا قائم مقام ہے ادعو کے میں، ادعو کا کے، اور ادعو کا یہ ادعو جو ہے اس ادعو کے قائم مقام ہے یا حرف ندا، تو یا گویا کہ ادعو کی جگہ میں ہے، تو ادعو اگر ہم کہیں گے فعل تو ادعو فعل مضارع متکلم کا صیغہ ہے اور اس کے اندر ایک انا ضمیر مستتر ہے، تو ادعو فعل ہو گیا، انا ضمیر اس میں جو منوی ہے مستتر ہے وہ اس کا فاعل ہو گیا، تو یہاں پر بھی ترکیب در حقیقت فعل اور اسم سے ہے، حرف اور اسم سے نہیں ہے۔ اس لیے اس مثال کو لے کر اس مثال کے ذریعے سے اعتراض کرنا بیجا ہوگا۔ فرماتے ہیں یا زیدو ونحو یا زیدو، اور یا زیدو جیسی مثالیں، تقدیرہ ادعو زیدن، اس کی تقدیر کیا ہے؟ ادعو زیدن ہے۔ فلم یکن من ترکیب الحرف والاسم، تو یہاں پر حرف اور اسم کی ترکیب سے یہ مثال نہیں ہوگی کہ آپ کہیں کہ حرف و اسم سے ترکیب ہے اور اس سے کلام حاصل ہو گیا، نہیں، بل من ترکیب الفعل والاسم، بلکہ یہاں پر بھی کس سے ہوگی ترکیب؟ فعل اور اسم کی ترکیب سے ہے یہ مثال۔ الذی هو المنوی، اسم کہاں ہے؟ چلو ادعو تو فعل تو ہے، اسم کہاں ہے؟ تو فرماتے ہیں اسم وہ ہے الذی هو المنوی فی ادعو، جو کہ ادعو کے اندر منوی ہے، مستتر ہے، اور وہ ہے کیا؟ وہو انا، اور وہ انا ہے۔ تو سمجھ میں بات آ گئی؟ بات صاحب قافیہ کی بات ثابت ہو گئی کہ ولا یتأتی ذلک الا فی اسمین اور فی اسم و فعل، کہ کلام کا حصول یا تو دو اسموں میں ہوگا یا ایک اسم اور ایک فعل میں ہوگا، صرف انہی دو صورتوں میں کلام کا حصول ہو سکتا ہے، باقی اس کے علاوہ کسی صورت میں کلام کا حصول نہیں ہو سکتا۔ اپنی گفتگو کو بچوں آج ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، پھر آئندہ سبق میں ملتے ہیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔